الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے. آج کا موضوع یوم اساتذہ، ٹیچرز ڈے. سب سے پہلے معلم اس امت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اس دنیا میں معلم بنا کر بھیجا گیا. کچھ رشتے دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں جو انمول ہوتے ہیں، جن کا کوئی مول نہیں ہوتا. انسان ان رشتوں کو اگر ختم کرنا بھی چاہے تو وہ رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے. جیسا کہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ایسا اٹوٹ رشتہ ہے کہ انسان اگر اس کو ختم کرنا چاہے اور دنیاوی اعتبار سے اگر اس کو ختم بھی کر دے تب بھی یہ ختم نہیں ہوتا. اسی طرح باپ بیٹے کے بعد ایک رشتہ استاد اور شاگرد کا ہوتا ہے. یہ رشتے بھی بڑے اہم رشتہ ہوتا ہے. اور کسی نے کہا کہ جس طریقے سے بادشاہ عوام پر اور رعایا پر حکومت کرتا ہے، اسی طرح استاذ بادشاہ پر حکومت کرتا ہے. معلم ایک نئی زندگی، ایک نیا راستہ، ایک نئی سوچ، ایک اچھا معاشرہ دیتا ہے. اور کسی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ استاذ اگرچہ بظاہر بادشاہ نہیں ہوتا لیکن اپنے شاگردوں کو وہ بادشاہ ضرور بنا دیتا ہے. استاذ کا کردار، استاذ کے اخلاق، استاذ کی عادات، استاذ کی تمام چیزیں طالب علم کے اندر کنورٹ ہوتی ہیں، اور ہر استاذ یہ چاہتا ہے کہ میرا شاگرد باکمال بنے. اور اپنے سے اچھا دیکھنے کی صرف اور صرف اگر کوئی خواہش کر سکتا ہے تو باپ اور بیٹے کے بعد یہ استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے. اساتذہ اکرام کا طلبہ پر، شاگردوں پر بڑے بڑے انعامات ہوتے ہیں. اگر انسان ان کا حق ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے کوئی ایک حرف سکھا دے تو میں زندگی بھر اس کا غلام بن کر رہوں، اگر چاہے تو وہ آزاد کر دے اور اگر چاہے زندگی بھر غلام بنا کر رکھے. یہ اہمیت ہے علم کی، یہ تعلیم کی اہمیت ہے. تو گویا استاذ اور شاگرد کا رشتہ بڑا اہم رشتہ ہوتا ہے.
اور یہ وقتی طور کا رشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اس رشتے کے اندر دوام ہوتا ہے، اور یہ رشتہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اور اسی دنیا کے اندر اس نئے دور کے اندر ہر آدمی نے ایک نئی چیز کا آغاز کیا، اور کچھ ایام، کچھ دنوں کو خاص کر دیا، مدر ڈے کے نام سے، فادر ڈے کے نام سے، اور یہاں تک کہ یوم اساتذہ کے نام سے بھی ملک ہندوستان میں 5 دسمبر کو ٹیچرز ڈے منایا جاتا ہے، اساتذہ کو وش کیا جاتا ہے، اور اس دن تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، اور گانا اور ناچ کیا جاتا ہے، خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور اس دن کو ٹیچرز ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف ایک دن کو خاص کر لینا اور ایک دن کی تعیین کر کے اس دن بس اساتذہ کو وش کرنا، ان کو مبارکبادی دینا، اور آج کا دور تو بس اسٹیٹسوں پر، واٹس ایپ اور فیس بک پر بس یوم اساتذہ کے نام سے یہ دن منا لیا جاتا ہے۔ اور یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کو فون کر کے یا ان کے گھر جا کر ان سے ملتے ہو، ان سے بات چیت کرتے ہو، ان کی پریشانیوں کو سنتے ہو، بہت کم ہوگا۔ بس اسٹیٹس لگا لیے اور فیس بک اور واٹس ایپ پر ہم نے ڈال دیا یوم اساتذہ آج ہیں اور ٹیچرز ڈے ہیں آج۔ اس منانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اساتذہ کا ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے، اور شاگردوں کے والدین کو بھی، معلموں کا اور پڑھانے والوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہر طرح سے ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ صرف ایک دن کو منا لینے سے حق ادا نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے ایک طالب علم اور ایک شاگرد کو استاد زندگی بھر کے لیے کامیاب بنا دیتا ہے، جو معاشرے کے لیے، جو سوسائٹی کے لیے، اور جو پورے گھر والوں کے لیے ایک اچھا انسان بن کر ابھرتا ہے، اور یہ ساری چیزیں کنورٹ ہوتی ہے اسی استاذ کے پاس سے جس استاذ نے رات اور دن محنت کر کے اس طالب علم کو اور اس شاگرد کو کامیاب بنایا۔ ضرورت ہے کہ ہم ایک دن کو نہ بنا کر اساتذہ کا پورا سال بلکہ پوری زندگی جب تک حیات رہے ان کا خیال کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ان کے لیے دعائیں کرے۔ اور اساتذہ ایک ایسا انمول تحفہ ہے جو دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ استاذ جب اپنے شاگرد سے بچھڑتا ہے، اور جو محبت استاذ کو شاگرد سے ہوتی ہے، یقیناً وہ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان اپنے استاذوں سے بچھڑتا ہے اور جدا ہوتا ہے۔ کہ نواز دیوبندی نے کہا تھا، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، جوتے سیدھے کر دیے تھے ایک دن استاد کے، اس کا بدلہ یہ ملا تقدیر سیدھی ہو گئی۔ اور کسی اور شاعر نے کہا تھا، میرا شمار بھی پہلے پتھروں ہی میں ہوتا تھا، میرے اساتذہ نے مجھے تراش کر ہیرا بنا دیا۔